بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ ہے مہمان نوازی اور پیج ہے 187، پیج 187 اور ویلاگ نمبر 1 مہمان نوازی۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیج 187، ویلاگ نمبر 1 مہمان نوازی۔ عرب میں مختلف اطراف اور صوبوں سے جوک در جوک لوگ بارگاہ نبوی میں آتے تھے۔ رملہ ایک صحابیہ تھیں، ان کا گھر دارالضیوف تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک دعا بتا دی کہ یہ لونڈی سے بڑھ کر ہے۔ یہی لوگ مہمان اترتے تھے، یعنی اس دارالضیوف میں۔ ام شریک رضی اللہ جو ایک دولت مند اور فیاض انصاریہ تھیں، ان کا گھر بھی گویا ایک مہمان خانہ تھا۔ مخصوص لوگ مسجد نبوی میں اتارے جاتے تھے، چنانچہ وفد ثقیف یہیں اترتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بے نفس نفیس ان مہمانوں کی خاطرداری اور تواضع فرماتے تھے۔ یوں بھی جو لوگ حاضر ہوتے تھے بغیر کچھ کھائے پیے واپس نہ آتے۔ فیاضی میں کافر و مسلمان کا امتیاز نہ تھا۔ مشرک و کافر سب آپ کے مہمان ہوتے اور آپ یکساں ان کی مہمان نوازی کرتے۔ جب اہل حبشہ کا وفد آیا تو آپ نے خود اپنے ہاں ان کو مہمان اتارا اور خود بے نفس نفیس ان کی خدمت کی۔ ایک دفعہ کافر مہمان ہوا، آپ نے ایک بکری کا دودھ اسے پلایا، وہ سارے کا سارا پی گیا۔ آپ نے دوسری بکری منگوائی، وہ بھی کافی نہ ہوئی، غرض 7 بکریوں تک نوبت آئی۔ جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ پلاتے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کی نظر ہو جاتا اور تمام اہل و عیال فاقہ کرتے۔ آپ راتوں کو اٹھ کر اپنے مہمانوں کی خیر گیری یعنی خبر گیری کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، صحابہ میں سے سب سے مفلس اور نادار گروہ اصحاب صفہ کا تھا۔ مسلمانوں کے مہمان عام تھے، لیکن ان کے زیادہ تر خود حضور اکرم کے مہمان ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہو وہ ان میں سے 3 آدمی کو، اور جن کے پاس 4 آدمی کا کھانا ہو وہ ان میں سے 5 آدمی کو ساتھ لے جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر 3 آدمیوں کو ساتھ لائے، لیکن حضور اکرم 10 آدمیوں کو ہمراہ لے گئے۔ اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اپنے فکر و فاقہ کی داستان نہایت درد انگیز طریقہ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز شدت گرسنگی کی حالت میں گزرگاہ عام پر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر راستے سے گزرے تو میں نے بطور حسن طلب کہ ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، لیکن وہ گزر گئے اور میری حالت کی طرف توجہ نہ کی۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور وہی نتیجہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اکرم کا گزر ہوا تو آپ مجھ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ آپ گھر میں پہنچے تو دودھ کا ایک پیالہ نظر آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ کسی نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا
اصحاب صفہ کو بلاؤ، میں ان کو بلا لایا تو آپ نے مجھ کو دودھ کا پیالہ دیا کہ سب کو تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نہیں، اے فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نہیں، زمین والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نہیں، میں خالق ساری دنیا دا تو قاسم ساری امت دا، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نہیں۔